السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا نظام جو پیدا کیا ہے اس نے ہماری ابتلا اور آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ سورہ ملک میں 29ویں پارے میں پہلی سورت کے اندر ہی اللہ نے فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو زندگی اور موت کا نظام اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم دنیا کے اندر رہ کر سب سے جو اچھے عمل ہیں وہ کریں، اور جب ہم اچھے عمل نہیں کرتے تو بعض اوقات تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، مہلت مل جاتی ہے، نافرمانیوں کے باوجود مہلت ملتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو دیکھو کہ نافرمانیوں کے باوجود اسے دنیا کی مختلف چیزیں ملی جا رہی ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ اس پر کوئی اللہ کا فضل ہے، کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کیے جا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی اٹھاتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، زناکاری اور فحاشی اختیار کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، چوریاں کرتا ہے، کفر و شرک کرتا ہے، مالک کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، تو ان نافرمانیوں کے باوجود اگر اس کو دنیا کی مختلف دولتیں مل رہی ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی اس پر اللہ کا فضل ہے۔ ذالک استدراج، آپ نے فرمایا یہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ملی ہوئی ہے، مہلت، کہ زندگی تمہاری لمبی کر کے تمہیں مہلت دے دی ہے کہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ اور جب پھر کوئی قوم نافرمانیوں سے باز نہیں آتی تو اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، اور اللہ کی پکڑ مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتا ہے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دوسرے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں کتنا خوف و ہراس ہے، اور خوف و ہراس پھیلانے میں میڈیائی قوتوں کا بڑا دخل ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی رکھا ہے سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑی بڑی مخلوقات کا خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا۔ آج دنیا کتنی ڈری ہوئی ہے اس سے، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتی جتنا اس سے ڈری ہوئی ہے، حالانکہ اسے بھی تو پیدا کرنے والا وہی ہے، بیماریاں لانے والا بھی تو وہی ہے نا، تو ان بیماریوں سے شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اس بیماری سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے یہ بیماریاں پیدا کی ہیں ہماری آزمائش اور ابتلا کے لیے۔ آپ نے دیکھا سنا کل رات، اس سے پچھلی رات، دنیا کے مختلف کونوں میں، خطوں میں، آدھی آدھی رات کو اپنے مکانوں کی چھت پر چڑھ کر لوگ اذانیں دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اکبر، ساری کائنات نیچے اور سب سے بڑی ہستی صرف میرے اللہ کی ہے۔ اذان دینے والے بہت ہیں، نمازیں پڑھنے والے کتنے ہیں؟ چلو آج تو بیماری ہے نا، اس کو ذرا بلا کر تھوڑا سا پیچھے جاؤ۔ جب یہ وائرس نہیں آیا تھا، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اس بستی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ عام حالات میں مساجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ 2-3 صفوں سے زیادہ نہیں ہوتے، وہ بھی 2-3 صفیں، کبھی صبح کی نماز میں، کبھی شام کی، عام ظہر عصر نمازی 1-8 صف، اور ان میں وہ لوگ کم نظر آئیں گے جو آج اٹھ کر راتوں کو اذانیں دے رہے ہیں۔ اذانیں دینے والوں میں سے
اللہ کا حکم مان کر اذان کا تقاضا پورے کرنے والے کم ہیں۔ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں ایک بڑے عظیم فقیہ اور محدث تھے دمشق کے، امام ابن نحاس رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنے زمانے کا تذکرہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین 514 صفحہ پر تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے دور میں جب لوگ سمندری سفر کر کے آتے تو پانی میں ڈوبنے کے خوف سے اذانیں دیتے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہ کہ انہوں نے لکھا کہ یہ اذانیں دینے والوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے یہ لکھا کہ یہ تو پھر اللہ کی امان اور اس کی حفاظت کے حقدار نہیں، یہ تو زیادہ عذاب کے حقدار ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنا چاہیے، ایک چھوٹے سے وائرس نے آپ کو اتنا خوف زدہ کر دیا ہے، تو کبھی قیامت کا منظر بھی سامنے رکھ لیا کرو کہ روز محشر کو کس طرح کا عالم ہوگا اور ہم وہاں کیسے کامیاب ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، ماں سے، اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ آج میڈیا نے یہ خوف پیدا نہیں کر دیا؟ گھر میں بھی بیوی بچے بھائی بہنیں کا ایک دوسرے سے دور رہو، اور پھر عجیب عجیب مسئلے پیدا کر دیے۔ شریعت کا استحضار مذاقت بھی نہیں چھوڑتے۔ جی کرونا وائرس سے کوئی مر گیا تو اس کا جنازہ، اس کا غسل، اور جی اگر احتیاطی تدابیر آپ اپنا کر، ماسک پہن کر، گلابز اور دستانے اور وردی پوری پہن کر اس کا علاج کر سکتے ہو، تو اسی تدبیر کے ساتھ اس مسلمان کا آپ غسل کیوں نہیں کر سکتے؟ دوا جو اس کو پلا رہے ہو، علاج اس کا کر رہے ہو، تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کا غسل بھی تو ہو سکتا ہے۔ جنازہ پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ جو فرض کفایہ ہے 2-4 بندے بھی پڑھ دیں گے تو پوری امت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، ساری امت گناہ گار ہوگی۔ عجیب عجیب مسئلے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دین سے استحضار مذاق لوگ اب بھی نہیں چھوڑتے۔ اور آپ دیکھیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، پورے ملک میں میڈیا نے کتنا شور ڈالا چند آنٹیوں کی وجہ سے، میرا جسم میری مرضی۔ آج کدھر ہیں وہ لوگ میرا جسم میری مرضی کرنے والے؟ وہ حجاب اور پردے کا مذاق اڑانے والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ فرانس جس میں پابندی لگائی گئی تھی حجاب پر، آج دیکھیں ذرا، مرد بھی حجاب کیے ہوئے ہیں۔ عورتوں نے تو چہرے ڈھانک ہی لیے نا بیماری کے ڈر سے۔ اگر اللہ کا حکم مان کر یہ چیزیں اختیار کی ہوتی، شاید آپ اس کیفیت سے 2-4 نہ ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی کوئی مرضی نہیں چلتی، مرضیوں والا اللہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تمہاری چاہت کبھی غالب نہیں آ سکتی، وہی چیز غالب آئے گی جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ تو ہمیشہ ایک تو میرے بھائیوں آج کے دن کا سبق یاد کر لو، اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تیأسوا من روح اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کمال نصیحت کی ایک دفعہ ایک صحابی کو، ابن ماجہ میں، احمد میں اور کتاب الموجم ابو سعید ابن العرابی کی اس میں حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مختصر نصیحت کریں۔ آپ نے اس نصیحت کے اندر کیا فرمایا؟ 3 باتوں کی نصیحت کی تھی، آخری نصیحت کا جملہ یہ تھا وَاطْلُبِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ وَاطْلُبِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کے اختیارات میں، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے نا امید ہو جا، امید ایک اللہ سے لگا لے۔ آج آپ دیکھو جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں،
وہ امریکہ جس کے پیچھے لگ کر ہم سارا ہی اپنا ایمان کا بھی ملک کا بھی بیڑا گرک کر لیتے ہیں، اور سائنس کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ امریکہ سے بڑا کوئی ملک ہے جس نے سائنسی ترقی کی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دعائیہ اجتماع کی بات بھی کر رہے ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ امریکہ کی اسمبلی میں ٹرمپ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے باقی لوگ بھی، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت۔ اور ہم مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کافروں کو بھی یقین آ گیا، مشکل گھڑی میں کوئی زمینی خدا کام نہیں آتا، وہ عرش والا رب رحمان ہے جو ہر گھڑی میں کام آتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل گھڑی میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا سکھایا۔ ہم تو ابھی اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ چلو ہماری گورنمنٹ نے ابھی اتنی وہ سختی نہیں کی جو باقی جگہوں پر ہے۔ جو صحت مند حضرات ہیں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا نہیں ہے زبردستی۔ میرے بھائیوں، ہم احتیاطی تدابیر کے منکر نہیں ہیں، لیکن تدبیر بھی اپناؤ اور تقدیر پر ایمان بھی رکھو۔ تدبیر بھی اپناؤ، احتیاط بھی کرو، اور پروردگار پر ایمان رکھو۔ کیا خیال ہے جو احتیاطی تدابیریں کر رہے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں تدبیریں کرنے والے مر رہے ہیں؟ یہ سب نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک تو میرے بھائیوں چند ایک باتیں میں آپ سے رکھتا ہوں، وقت بہت شارٹ کٹ ہے، نصیحت کی۔ ایک تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرو۔ دوسری بات، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر اپنے اندر پیدا رکھو کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم آپ کی محبت میں اس تعلیم پر پورا عمل کریں گے۔ تیسری بات، جو آپس میں رحم دلی ہے، محبت ہے، قربتیں ہیں، ان کو پیدا کرو۔ بیماری میں تو تدابیر ہیں نا، اسے ہٹ کر آپس کے اندر کی جو نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے بغض ہے، عداوتیں ہیں، یہ ختم کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو مسلم میں فرشتے بندوں کے عمل اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں جا کر، اور اللہ کہتے ہیں دو بندوں کے عمل میرے سامنے مت پیش کرو۔ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسرے وہ دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے اللہ کہتے ہیں ان کے عمل پیچھے کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم آپس میں بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ دار ناراض ہیں نا، تو ناراضگی کا سبب یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ہمیں رنجشیں ختم کر دینی چاہیے، اور 3 دن سے اوپر کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض رہنا حلال ہی نہیں ہے۔ چلو آپ غصہ رکھنا چاہتے بھی ہیں نا، تو آخری حد 3 دن ہے، اور پھر دونوں میں سے بہتر وہ بتایا جو سلام میں پہل کر لیتا ہے۔ اگلی میری بات یہ ہے بھائیو، ایثار، اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ صحابہ میں یہ صفت اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر لوگوں کو، دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو کتنی شدید حاجت کیوں نہ ہو۔ اس سلسلہ الحمدللہ بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ملک لاک ڈاؤن کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے، کئی علاقوں میں پابندی لگ گئی ہے۔ ابھی میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا امامیہ کالونی میں گورنمنٹ نے پورا سیل کر دی ہے، کیونکہ ایران سے جتنے لوگ آئے ہیں بارڈر کھول رکھا بعض کم وقتوں نے۔ ایران سے آنے والے لوگ بہت سارے بیماری ساتھ لے کر آئے، اور امامیہ کالونی میں آپ کو پتہ ہی ہے جو لوگ بستے ہیں۔ ابھی میں نے فوٹوج دیکھی ہے، سپیکر لگا کے گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے، پولیس فوج جو لوگ کھڑے تھے کہ بکھر جاؤ 5 منٹ سے پہلے
پورا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کرونا وائرس آ گیا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کی اللہ نہ کرے کیفیت بڑھے۔ ہم تو اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مسجدوں میں آنے والا کوئی بندہ اس بیماری سے نہ اٹھانا، ورنہ بے دین لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا اللہ تیرے اوپر لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا۔ عبادت کو ترجیح دو، گھر میں کرنی بھرپور طریقے سے کرو، نمازیں پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بیویوں کو پڑھاؤ، والدین کو پڑھاؤ، بہن بھائیوں کو پڑھاؤ، قرآن کی تلاوت پہ لگاؤ، استغفار دعائیں کثرت سے کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، جو بھائی غریب ہیں اور ان دنوں کتنے دیہڑی دار ہیں بیچارے، صبح محنت کر کے رات کو آتے ہیں اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے لوگ ہیں، آج ان کا کام نہیں ہے، تو ہمارا کام ہے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ہم ایسے لوگوں کے لیے راشن کم از کم 1 مہینے کا پیک تیار کر کے ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ ہمارے دوست ہیں ادھر لاہور میں ہی، ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، جمعے سے پہلے مجھے انہوں نے میسیج بھیجا، انہوں نے 100 توڑے اول فرصت میں تیار کر کے، جس میں چینی، چاول، آٹا، بنیادی ضرورت کی چیزیں، دالیں، گھی وغیرہ، پورا ایک راشن پیک بنا کر ایک فیملی کا کہہ رہے تھے کہ آج ہم 100 فیملیوں میں تقسیم کریں گے اور پھر اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، جنہوں نے اللہ نے ہمت دی ہے اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں۔ کوئی راشن دے سکتے ہیں راشن جمع کریں، راشن نہیں پاس فنڈ اس سلسلے میں آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ ہم اپنے اس مرکز سے ہمارے محلے میں، قرب و جوار میں جتنے غریب بستے ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، اور اس وجہ سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں آخر میں، بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی، ان کا ایک بھائی دین کے لیے کام کرتا تھا، وہ دوسرے محنت کرتے تھے، کماتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انما ترزقون وتنصرون للضعفاءکم، یہ تمہیں روزی ملتی ہے نا، اور تمہیں اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد اور روزی تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتی ہے، کمزوروں کی تم مدد کرو گے، نتیجے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس کی طرف خصوصی توجہ دیں، اللہ رب العالمین ہماری مشکلات ہم سے ٹال دے، اللہ رب العالمین اس بیماری کو پوری دنیا سے اور دیگر بھی جتنی بیماریاں ہیں سب کا خاتمہ کرے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر سکیں، اور اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اس کے بدلے میں ہماری مشکلات کا ازالہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔